السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اہم جائزہ اجلاس کی مکمل اور تصدیق شدہ تفصیل بتائیں گے۔ یہ ویڈیو مکمل طور پر حقائق پر مبنی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی افواہ شامل نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے رمضان پیکج سے متعلق نہایت اہم فیصلے سامنے آئے ہیں جن کا براہ راست تعلق عام عوام سے ہے۔ خاص طور پر غریب اور سفید پوش خاندان اس پیکج سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ ویڈیو کے آخر میں کچھ ایسی اہم معلومات بھی دی جائیں گی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ اس طرح کی سچی معلومات باقاعدگی سے چاہتے ہیں تو میرے چینل ماسٹر بلال یعقوب کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں رمضان پیکج کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ اس بار امداد کی تقسیم کو شفاف اور منصفانہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بدعنوانی کی وجہ سے کئی مستحق افراد محروم رہ گئے، اسی وجہ سے اس سال نظام کو بہتر بنانے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ امداد براہ راست مستحق خاندانوں تک پہنچنی چاہیے۔ اجلاس میں متعلقہ وزارتوں کو واضح ہدایات جاری کی گئیں۔ یہ فیصلہ عوامی دباؤ نہیں بلکہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس سال کے رمضان پیکج میں حکومت نے 3 بڑی سہولتوں کا اعلان کیا ہے۔ پہلی سہولت مستحق خاندانوں کو مفت آٹے کی فراہمی ہے۔ دوسری سہولت مفت راشن بیگ ہے جس میں روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیاء شامل ہوں گی۔ تیسری اور سب سے اہم سہولت 15,000 روپے فی خاندان کی نقد امداد ہے۔ یہ امداد صرف انہی افراد کو دی جائے گی جو باقاعدہ رجسٹریشن کروائیں گے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام میں اس وقت شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ رجسٹریشن کیوں ضروری ہے جبکہ حکومت کے پاس پہلے ہی ڈیٹا موجود ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق رجسٹریشن کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ کون واقعی اس پیکج کا خواہش مند ہے۔ اس عمل کے ذریعے مالی حالات کا نیا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کن خاندانوں کی حالت بہتر ہو چکی ہے۔ حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی ناحق اس امداد سے فائدہ اٹھائے، یہی وجہ ہے کہ ہر سال نئی جانچ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس طریقہ کار کو شفاف بنانے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک افراد کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستفید افراد کا ڈیٹا حکومت کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ان افراد کو امداد کی فراہمی نسبتاً آسان ہوگی، تاہم یہ لازمی نہیں کہ ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا خود بخود اہل ہو جائے۔ اگر کسی کے مالی حالات بہتر ہو چکے ہیں تو اس کی اہلیت دوبارہ جانچی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل نہیں ہیں، ان کے لیے بھی رجسٹریشن کا راستہ رکھا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ایک بڑی الجھن یہ بھی ہے کہ امداد کسی کے نام پر دی جائے گی۔ پچھلے تجربات کے مطابق اگر مرد کے نام پر سم موجود نہیں تھی تو عورت کے نام پر رقم منتقل کی گئی تھی۔ اگر عورت کے نام پر سم نہ ہو تو مرد کے نام پر امداد دی گئی تھی۔ اس سال بھی حکومت نے لچکدار پالیسی اپنانے کا عندیہ دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اصل مقصد خاندان تک امداد پہنچانا ہے، اس لیے تکنیکی مسائل کو رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ غلط افواہوں پر یقین نہ کریں۔ بہت سے افراد کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وائلٹ سم موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے حکومتی موقف بالکل واضح ہے۔ اگر کسی کے پاس وائلٹ سم نہیں تو بھی وہ امداد سے محروم نہیں ہوگا۔ گزشتہ سال بھی کئی افراد کو عام سم پر رقم موصول ہوئی تھی۔ اس سال بھی یہی طریقہ کار اختیار کیے جانے کا امکان موجود ہے۔ مختلف سرکاری کوڈز کے ذریعے پیغامات موصول ہو سکتے ہیں۔ عوام کو صرف سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جعلی پیغامات اور فراڈ سے ہوشیار رہنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی غیر مصدقہ لنک پر کلک کرنے سے گریز کریں۔ کوئی بھی سرکاری ادارہ فون پر ذاتی معلومات نہیں مانگتا۔ اگر کسی کو شک ہو تو متعلقہ سرکاری نمبر سے
से तस्दीक करें। गलत मालूमात की वजह से कई लोग हर साल नुकसान उठाते हैं। यही वजह है कि सही मालूमात की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। हुकूमत इस मसले पर भी नजर रखे हुए है। पंजाब समेत दीगर सूबों के लिए भी अलग अलग रमजान पैकेजेस ज़ेरे गौर हैं। हर सूबा अपने वसाइल के मुताबिक सहूलत फराहम करेगा। ताहम वफाकी रमजान पैकेज पूरे मुल्क के लिए होगा। इसमें किसी सूबे के साथ इम्तियाज सलूक नहीं बरता जाएगा। इजलास में बैनुल सूबाई हम आहंगी पर भी जोर दिया गया। हुकूमत चाहती है कि अमदाद हर मुस्तहिक तक पहुँचे। इस मकसद के लिए डाटा शेयरिंग को बेहतर बनाया जा रहा है। तावीलुल मुद्दती तौर पर हुकूमत का कहना है कि ऐसे पैकेजेस गुर्बत में कमी का जरिया बन सकते हैं। ताहम इसके लिए शफाफियत और दुरुस्त मालूमात लाजमी है। अगर गलत खबरें फैलें तो असल मुस्तहिक मुतासिर होता है। इसीलिए आवाम से गुजारिश है कि सिर्फ मुस्तनद ज़राए पर भरोसा करें। हुकूमत मुस्तकबिल में निज़ाम को मजीद डिजिटल बनाने का इरादा रखती है। इससे करप्शन के इम्कानात कम होंगे, आम आदमी को भी सहूलत मिलेगी। आखिर में हम आपको यही मशवरा देंगे कि रजिस्ट्रेशन के अमल को संजीदगी से लें। किसी भी अफवाह या गैर मुसद्दक़ा दावे पर अमल ना करें। रमजान पैकेज वाकई एक बड़ी सहूलत है, लेकिन सिर्फ अहल अफराद के लिए। दुरुस्त मालूमात ही आपको नुकसान से बचा सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मजीद लोग आगाह हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप तक दुरुस्त खबरें पहुंचती रहें। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वजीर आजम की ज़ेर सदारत होने वाले अहम जायजा अजलास की मुकम्मल और तस्दीक शुदा तफसील बताएंगे। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मबनी है और इसमें किसी भी किस्म की अफवाह शामिल नहीं है। हुकूमत की जानब से रमजान पैकेज से मुतल्लिक निहायत अहम फैसले सामने आए हैं, जिनका बरह रास्त ताल्लुक आम आवाम से है। खास तौर पर गरीब और सफेद पोश खानदान इस पैकेज से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। वीडियो के आखिर में कुछ ऐसी अहम मालूमात भी दी जाएंगी जो बहुत कम लोगों को मालूम है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अगर आप इस तरह की सच्ची मालूमात बाकायदगी से चाहते हैं तो मेरे चैनल मास्टर बिलाल यकूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वजीर आजम पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाले अजलास में रमजान पैकेज की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में वाज़े किया गया कि इस बार अमदाद की तकसीम को शफाफ और मुनसफाना बनाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि माजी में यूटिलिटी स्टोर्स पर बदउनवानी की वजह से कई मुस्तहिक अफराद महरूम रह गए। इसी वजह से इस साल निज़ाम को बेहतर बनाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अमदाद बरह रास्त मुस्तहिक खानदानों तक पहुंचनी चाहिए। इजलास में मुतलका वजारतों को वाज़े हदायत जारी की गई। ये फैसला अवामी दबाव नहीं बल्कि जमीनी हकाइक को देखते हुए किया गया है। इस साल के रमजान पैकेज में हुकूमत ने 3 बड़ी सहूलतों का ऐलान किया है। पहली सहूलत मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटे की फराहमी है। दूसरी सहूलत मुफ्त राशन बैग है, जिसमें रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया शामिल होंगी। तीसरी और सबसे अहम सहूलत 15,000 रुपए फी खानदान की नगद इमदाद है। ये इमदाद सिर्फ इन्हीं अफराद को दी जाएगी जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हुकूमत ने वाज़े किया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही वजह है कि अवाम में इस वक्त शदीद तशवीश पाई जा रही है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, जबकि हुकूमत के पास पहले ही डाटा मौजूद है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का मकसद ये जांचना है कि कौन वाकई इस पैकेज का ख्वाहिशमंद है। इस अमल के जरिए माली हालात का नया जायजा लिया जाएगा। इससे पहले ये भी वाज़े हो जाएगा कि किन खानदानों की हालत बेहतर हो चुकी है। हुकूमत नहीं चाहती कि कोई नाहक इस अमदाद से फायदा उठाए। यही वजह है कि हर साल नई जांच जरूरी समझी जाती है। इस तरीकाकार को शफाफ बनाने का वादा भी किया गया है। अब बात करते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद की। इजलास में बताया गया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तफीद अफराद
کا ڈیٹا حکومت کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ان افراد کو امداد کی فراہمی نسبتاً آسان ہوگی، تاہم یہ لازمی نہیں کہ ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا خود بخود اہل ہو جائے۔ اگر کسی کے مالی حالات بہتر ہو چکے ہیں تو اس کی اہلیت دوبارہ جانچی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل نہیں ہیں، ان کے لیے بھی رجسٹریشن کا راستہ رکھا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ایک بڑی الجھن یہ بھی ہے کہ امداد کسی کے نام پر دی جائے گی۔ پچھلے تجربات کے مطابق اگر مرد کے نام پر سم موجود نہیں تھی تو عورت کے نام پر رقم منتقل کی گئی تھی۔ اگر عورت کے نام پر سم نہ ہو تو مرد کے نام پر امداد دی گئی تھی۔ اس سال بھی حکومت نے لچکدار پالیسی اپنانے کا اندیا دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اصل مقصد خاندان تک امداد پہنچانا ہے، اس لیے تکنیکی مسائل کو رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ غلط افواہوں پر یقین نہ کریں۔ بہت سے افراد کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وائلٹ سم موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے حکومتی موقف بالکل واضح ہے۔ اگر کسی کے پاس وائلٹ سم نہیں تو بھی وہ امداد سے محروم نہیں ہوگا۔ گزشتہ سال بھی کئی افراد کو عام سم پر رقم موصول ہوئی تھی۔ اس سال بھی یہی طریقہ کار اختیار کیے جانے کا امکان موجود ہے۔ مختلف سرکاری کوڈز کے ذریعے پیغامات موصول ہو سکتے ہیں۔ عوام کو صرف سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جعلی پیغامات اور فراڈ سے ہوشیار رہنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی غیر مصدقہ لنک پر کلک کرنے سے گریز کریں۔ کوئی بھی سرکاری ادارہ فون پر ذاتی معلومات نہیں مانگتا۔ اگر کسی کو شک ہو تو متعلقہ سرکاری نمبر سے تصدیق کریں۔ غلط معلومات کی وجہ سے کئی لوگ ہر سال نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح معلومات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حکومت اس مسئلے پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ پنجاب سمیت دیگر صوبوں کے لیے بھی الگ الگ رمضان پیکیجز زیر غور ہیں۔ ہر صوبہ اپنے وسائل کے مطابق سہولت فراہم کرے گا، تاہم وفاقی رمضان پیکیج پورے ملک کے لیے ہوگا۔ اس میں کسی صوبے کے ساتھ امتیاز سلوک نہیں برتا جائے گا۔ اجلاس میں بین الصوبائی ہم آہنگی پر بھی زور دیا گیا۔ حکومت چاہتی ہے کہ امداد ہر مستحق تک پہنچے۔ اس مقصد کے لیے ڈیٹا شیئرنگ کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ طویل المدتی طور پر حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے پیکیجز غربت میں کمی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے شفافیت اور درست معلومات لازمی ہیں۔ اگر غلط خبریں پھیلیں تو اصل مستحق متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے عوام سے گزارش ہے کہ صرف مستند ذرائع پر بھروسہ کریں۔ حکومت مستقبل میں نظام کو مزید ڈیجیٹل بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے کرپشن کے امکانات کم ہوں گے، عام آدمی کو بھی سہولت ملے گی۔ آخر میں ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ رجسٹریشن کے عمل کو سنجیدگی سے لیں۔ کسی بھی افواہ یا غیر مصدقہ دعوے پر عمل نہ کریں۔ رمضان پیکیج واقعی ایک بڑی سہولت ہے، لیکن صرف اہل افراد کے لیے۔ درست معلومات ہی آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ آگاہ ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ تک درست خبریں پہنچتی رہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔